مکہ کی رات خاموش تھی۔ ہر طرف سکون پھیلا ہوا تھا، مگر اس سکون کے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ نبی کریم کے دل پر الفامت کی فکر ہر وقت رہتی تھی۔ لوگ ظلم میں ڈوبے ہوئے تھے، بت پرستی عام تھی، اور سچ بولنے والوں کو ستایا جاتا تھا۔ ایسے ہی دنوں میں ایک عظیم رات آئی، وہ رات جسے بعد میں پوری انسانیت معراج کی رات کے نام سے جاننے لگی۔ نبی کریم خان کعبہ کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل حاضر ہوئے۔ ان کے چہرے پر نور تھا، آواز میں سکون تھا، اور انداز ایسا کہ دل خود بخود مطمئن ہو جائے۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ عام دعوت نہیں تھی، یہ زمین سے آسمان تک کے سفر کی دعوت تھی۔ پھر ایک خاص سواری لائی گئی جسے براق کہا جاتا ہے۔ وہ سفید رنگ کی نہایت تیز رفتار سواری تھی۔ نبی کریم اس پر سوار ہوئے اور سفر شروع ہوا۔ راستے میں مختلف مقامات آئے۔ حضرت جبرائیل نے بعض جگہوں پر رک کر نماز ادا کروائی۔ انہوں نے بتایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ نے عبادت کی تھی، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ تشریف لائے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو انبیاء کے مقدس مقامات دکھا رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب نبی کریم مسجد اقصیٰ پہنچے۔ وہاں ایک عجیب منظر تھا، تمام انبیاء کرام جمع تھے۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب موجود تھے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے نبی کریم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ یہ صرف نماز نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ اب قیامت تک انسانیت کی رہنمائی محمد کے ذریعے ہوگی۔ نماز ختم ہوئی تو پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم ملے۔ انہوں نے اپنے بیٹے آخری نبی کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت موجود تھے۔ تیسرے پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادرسہ، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم تشریف فرما تھے۔ ہر نبی اپنے انداز میں استقبال کرتا اور دعا دیتا۔ پھر وہ مقام آیا جہاں حضرت جبرائیل بھی آگے نہ جا سکے۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، رسول اللہ، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اب آگے صرف اللہ کے محبوب تھے اور رب کائنات کی خاص قربت۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی الفامت کے لیے ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ وہ تحفہ تھا نماز۔ شروع میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ نبی کریم واپسی پر حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، آپ کی الفامت پر کیا فرض ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، آپ کی الفامت اتنی طاقت نہیں رکھے گی، واپس جائیں اور کمی کی دعا کریں۔ نبی کریم بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، یہ 5 نمازیں ہیں مگر ثواب 50 کا ہوگا۔ اسی لیے نماز صرف عبادت نہیں، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ یہ آسمانوں سے آنے والا وہ نور ہے جو ایک مومن کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ نبی کریم جب 7ویں آسمان سے واپس لوٹ رہے تھے تو دل نور سے بھر چکا تھا۔ یہ وہ سفر تھا جسے دنیا کی کوئی آنکھ پوری طرح سمجھ نہیں سکتی۔ فرشتے آسمانوں میں صفیں باندھے کھڑے تھے، ہر طرف سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پوری کائنات اپنے رب کی حمد میں جھکی ہوئی ہو۔ حضرت جبرائیل مسلسل نبی کریم کے ساتھ تھے۔ راستے میں وہ مختلف آسمانی عجائبات دکھاتے جاتے۔ آپ نے جنت دیکھی، وہ جنت جس کے بارے میں قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے۔ وہاں نہریں بہہ رہی تھیں، محل چمک رہے تھے، ہوا میں ایسی خوشبو تھی جو دنیا میں کبھی محسوس نہیں کی جا سکتی۔ اپنے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے چہرے چاند کی طرح روشن تھے۔ حضرت جبرائیل نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز کی حفاظت کرتے تھے، سچ بولتے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے تھے۔ پھر اچانک منظر بدل گیا۔ اپنے جہنم کے بعض مناظر بھی دیکھے۔ کچھ لوگ آگ میں جل رہے تھے، کچھ چیخ رہے تھے، کچھ سخت عذاب میں مبتلا تھے۔ نبی کریم کا دل الفامت کے لیے تڑپ اٹھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا،
یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ظلم کرتے تھے، نماز کو چھوڑ دیتے تھے اور دوسروں کا حق مارتے تھے۔ یہ سن کر نبی کریم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ ہمیشہ اپنی الفامت کے لیے رحمت تھے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی الفامت کا کوئی فرد عذاب میں جائے۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا۔ راستے میں حضرت موسی بار بار نمازوں کے بارے میں پوچھتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ الفامت محمدیہ کمزور ہے، اس لیے انہوں نے بار بار مشورہ دیا کہ تخفیف کی دعا کی جائے۔ آخرکار 5 نمازیں باقی رہ گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد میرا فیصلہ بدلتا نہیں۔ 5 نمازیں ہیں مگر اجر 50 کا ہوگا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی۔ سوچو، دن میں صرف 5 بار اللہ کو یاد کرنا اور بدلے میں 50 نمازوں کا ثواب ملنا۔ اسی لیے نماز اسلام کا ستون کہلاتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو زمین پر نہیں آسمانوں کے اوپر فرض ہوئی۔ جب نبی کریم واپس مکہ پہنچے تو رات ابھی باقی تھی۔ سب کچھ بظاہر خاموش تھا مگر حقیقت میں پوری دنیا بدل چکی تھی۔ صبح ہوئی تو نبی کریم نے لوگوں کو معراج کا واقعہ سنایا۔ کفار حیران رہ گئے، کچھ ہنسنے لگے، کچھ نے مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس بھی آ جاؤ؟ بعض کمزور ایمان والے لوگ شک میں پڑ گئے، مگر جب یہ خبر حضرت ابوبکر تک پہنچی تو انہوں نے ایک لمحہ سوچے بغیر فرمایا، اگر یہ بات محمد نے فرمائی ہے تو بالکل سچ فرمائی ہے۔ اسی دن انہیں صدیق کا لقب ملا۔ کفار نے نبی کریم کو آزمانے کے لیے بیت المقدس کے بارے میں سوالات پوچھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کا منظر آپ کے سامنے کر دیا اور اپنے ہر سوال کا درست جواب دیا۔ لوگ حیران رہ گئے، مگر جن کے دلوں پر غرور تھا وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ لیکن سچے ایمان والوں کے لیے یہ رات ایک پیغام بن گئی۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ جب بندہ سچے دل سے سجدہ کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ معراج کی رات ختم ہو چکی تھی، لیکن اس رات کا نور ہمیشہ کے لیے زمین پر اتر چکا تھا۔ نبی کریم کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی۔ دل اللہ کی قربت سے بھر چکا تھا، مگر ساتھ ہی الفامت کی فکر پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اب جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں لوگ دنیا میں کھو جائیں گے، مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، دل ٹوٹیں گے، لوگ تنہا ہوں گے، اور انہی سب کے درمیان ایک چیز ہوگی جو بندے کو اللہ سے جوڑے رکھے گی۔ وہ چیز تھی نماز۔ اسی لیے نبی کریم نے نماز کو اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ بنا لیا۔ جب کبھی کوئی پریشانی آتی، آپ فرماتے، اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں سکون دو۔ یعنی نماز صرف فرض نہیں تھی، یہ دل کا سکون تھی، روح کی راحت تھی، اللہ سے ملاقات تھی۔ صحابہ نے بھی یہی سیکھا۔ حضرت ابوبکر جب نماز پڑھتے تو اتنا روتے کہ آواز بھر آتی۔ حضرت عمر قرآن کی آیات سن کر سجدے میں گر جاتے۔ حضرت عثمان پوری رات قرآن کے ساتھ نماز میں کھڑے رہتے۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ لوگ پوچھتے، علی کیا ہوا؟ وہ فرماتے، وہ امانت کا وقت آ گیا ہے جسے آسمان اور زمین بھی نہ اٹھا سکے۔ نماز صرف جسم کی حرکت نہیں، یہ دل کا جھکنا ہے، یہ روح کا اللہ کے سامنے ٹوٹ جانا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اسلام پھیلتا گیا، مگر نبی کریم نے آخری وقت تک نماز کی تاکید فرمائی۔ حتیٰ کہ جب اب دنیا کے آخری لمحات میں تھے تب بھی زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے، نماز اور اپنے غلاموں کے حقوق کا خیال رکھو۔ سوچو، جس عبادت کا ذکر نبی آخری سانسوں میں کریں وہ کتنی عظیم ہوگی۔ پھر وہ وقت آیا جب نبی کریم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مدینہ کی فضا خاموش ہو گئی، صحابہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن اذان پھر بھی ہوتی رہی، نماز پھر بھی قائم رہی، کیونکہ یہی وہ رشتہ تھا جو الفامت کو اپنے نبی کی یاد سے جوڑے رکھتا تھا۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، دنیا بدل گئی، لوگ بدل گئے، زندگیاں بدل گئیں، مگر اذان کی آواز آج بھی ویسی ہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب ایک مومن سجدے میں جاتا ہے تو وہ اسی تحفے کو زندہ کرتا ہے جو معراج کی رات آسمانوں سے آیا تھا۔
نماز تھکے ہوئے دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں میں ڈوبے انسان کو واپس اللہ کی طرف لاتی ہے، اندھیروں میں امید بن جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ دل نماز سے دور رہنے کی وجہ سے بے سکون ہوتا ہے۔ نماز کوئی بوجھ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ جب بندہ سجدے میں جا کر روتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے رب سے بات کرتا ہے، تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور شاید اسی لیے نبی کریم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، یعنی جس طرح معراج کی رات نبی کو اللہ کی خاص قربت ملی، اسی طرح مومن کو نماز میں اپنے رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو سوچو، اگر 5 وقت اللہ خود تمہیں بلائے اور تم پھر بھی نہ جاؤ تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ اور اگر تم ہر اذان پر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑو تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ یہی معراج کا اصل پیغام ہے، نماز قائم کرو، کیونکہ نماز ہی وہ نور ہے جو انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔